Bashi mehman hayal habar ayni wati jandegant Gidan TV اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت. مہرانی درود سر باتاں پر گدان ٹی وی چاروں کو گوشداروں کا یاترا شرف مندہ یہ گپی مشوزانہ کے وحدے کے برطانیہ سرکارہ کے بلوچستان یا کہ ای ایریا یلد آتا گوڑا آئی بعضی چیز حمود ہے یلد آتا شد ہنچوش کے پاکستان ہے بلوچستان کے کالونائز کرتے گا بل ہمیں کالونائزر کے ملک بوتے گئے تا آہاں بعضی چیز شمی سامراجی طاقتہ ہیں شا برطانیہ سرکارہ یا حکمران اچھے در برتو وتی ملک سر وتی ہم قانونی ملکانی سر آئین امپلیمنٹ کنگایا ہمانی تھا یک مستریں تو ہتھیاری گوشت کرت کنے سلاحی گوشت کرت کنے کہ آئین تفزن ڈیوائڈ اینڈ رول بحر و بانگ بکا اور حکومت بکا یا سرکار ہوتی چلائیں ہمیں پیمیں ہربا بلوچستان تا مگندہ کہ سک کا بعض ہر وحدہ بوگائیں کجام میتگانی تہا کجام ایریانی تہا کجام جاگہانی تہا وڑی نہ وڑی یک نزوری درگی جگو پدا ہما جاگہ بلوچارہ بحر و بانگ کنگے یہ پندل سازک بوگاں یک نمیگن چکے میں چارتے گا کہ زگری و نمازی یعنی یک بلاہیں ہر بھائی پندل سازک بود اسی اچھے پد بلوچ اور براہوئی یہ جو دو جتائیں قومانی تہا باہر کنگے انگتا پندل سازک بوگائیں اسی اچھے مستریں دیگے یک گپ پیشت کے بلوچستان جندہ را پدا بزن دیگا صوبہانی تہا جنوبی بلوچستان وڑے ہنچے پندلے سازک بوگائیں کہ بگندے کدی اشارہ کارآمد کنن تو امپلیمنٹ کنن تو بلوچستان تہا یک دیگا بحر بانگے سسٹم ایر کنن بلوچستان بحر بانگے کہ مگا پکنن گوڑا ڈی جی خان یا راجن پور اللہ مارا یاد کا آیا کہ راجن پور ہوں یک وڑی نہ وڑی شمچ جتا کنک بوت اور ہم راجن پور ہے یا کہ ڈی جی خان نشتگیں بلوچانی اور یا کہ کوئی سلیمان نشتگیں بلوچانی یا کہ مشرق و مغرب نشتگیں بلوچانی درمیانہ چنچکیں بلاہیں یک فاصلہ یا گیپ کے پیدا آرگ بو انچوش دور بوتا کہ ما زبان اون بازیں بلوچاں پنجابہ نشتہ ہوتی بلوچی حبر کنگ اون بے حال کرتا ہیں چونکہ پنجاب جندے تھا وشن کے 2.5 کروڑا چے گیشتر آبادی بلوچانی ہیں بلے بلوچی حبر کنگ آہنی وستہنو اب بلوچی حبر کرت ناکا نگا ہاں مرچی ما گپ کنا ڈیرہ غازی خان ہما بلوچانی بابتا کہ پدا مرچی آئین ایک موومنٹ چل گائیں یک جوہد چل گائیں کہ راجن پور یا ڈی جی خانہ گو بلوچستان دوبارہ آوار بکنا راجن پورے بلوچانی جیڑا ہو جنجال چیاں ادھے ہم دیم پانی کے ہم کے زوراور طاقت تھا کہ بلوچہ رچوں لگت مال کا نگائیں یا کہ گارو بیگواہ کا نگاہ ہمانی سبب کے اور کجا چی پیدا کا یہ بابتا میں مہمان مروچی مرا ملوٹا رنت تران مرا گشہ میں دیدگی سنگتی وجہ ڈاکٹر رؤف کیسرانی نیشنل پارٹی ہے جو سیاسی حوالے ہے وہ بندوں کے فکریہ بلے ایک دیکھ جونزے بلوچانی کنگا ہاں کہ آپ بغیر پارٹی حوالے ہے کیا ہی تو اوورال دوہائیں پارٹی آوار ہاں ڈاکٹر صاحب وقت سرائی کی زبانہ گپ کا پمشکا دیر تک بلوچی ڈسکشن اور خبر حال کرت نہ کنا اور پمشکا اترانا ہوتی اردو کنگا تو سب سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو سننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ ڈی جی خان کی ہسٹری کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کس دور میں کون کون سے ادوار میں کس نے حکومت کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کریں گے سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں گدان ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے لائن پر لیا اور اس کے بعد میں اپنی پوری قوم سے ایک دفعہ تو معذرت کروں گا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ میں اپنی قومی زبان بلوچی کے اندر یہ کنورسیشن کرتا خیر پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جس جس خطے میں بلوچ آباد ہیں اور جو بھی زبان بولتے ہیں وہ بلوچ قوم کی تمام بلوچی زبانیں ہیں سب سے بڑی زبانوں میں براوی ہو گئی سریکی ہو گئی سندھی ہو گئی یہاں پر پنجاب کے اندر پنجابی بھی بولتے ہیں بلوچ ہلمند کے اندر پشتو بولتے ہیں یا جہاں پر دنیا کے جس خطے میں جو بھی زبان بولی جا رہی ہے وہ بلوچوں کی تمام زبانیں ہیں بلوچوں کی اپنی زبانیں ہیں تو سر اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان راجن پور کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمارے بہت ہی معتبر نام ہیں دانشور ہیں شاعر ہیں چاچا اللہ بخش بزدار صاحب انہوں نے انتہائی کنسائز اور انتہائی معتبر ایک کتابچہ شائع کیا ہے ڈیرہ غازی خان راجن پور بلوچ یا سریکی کے نام سے
اس میں چاچا علا بھائی بزدار صاحب نے انتہائی مفصل انداز میں اور ریکارڈ کو ساتھ لے جاتے ہوئے تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی کتاب کو اگر پڑھا جائے تو یہ سارے کے سارے حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چند معروضات پیش کروں گا کہ 15ویں صدی کی جو پہلی نصف صدی تھی، اس وقت تک ڈی جی خان اور راجن پور کے جو تقریباً علاقے ہیں وہ غیر آباد تھے۔ تو اس سے جو کوہ سلیمان ہے، کوہ سلیمان کے دامن سے لے کر انڈس ہائی وے روڈ تک کے بیچ کے پٹی کو ہم یہاں پر مقامی زبان میں بنی یا دامان کہتے ہیں۔ اس جگہ کے اوپر بالکل بھی آبادی موجود نہیں تھی۔ یہ کوہ سلیمان کے جو قبائل تھے ان کے لیے یہ جو مال مویشی رکھتے تھے ان کے لیے یہ چراگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اور انڈس ہائی وے روڈ سے لے کر آگے دریائے سندھ کے بیچ میں جو پٹی ہے اس کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں، جو سندھ پروونس سندھ تک بھی جاتا ہے، یہ عارضی طور پر یہاں پر آبادی ہوتی تھی۔ 15ویں صدی کی چوتھی دہائی کے آخر میں سیوی یعنی سبی کے جو حکمران تھے سورا خان لنگا، انہوں نے ملتان پر قبضہ کیا اور انہوں نے اپنا لقب قطب الدین رکھا، اور یہ ملتان کی جو ریاست تھی اس کے اوپر لنگا ڈینسٹی تقریباً 1445 سے لے کر 1526 تک قائم رہی۔ ان کے قطب الدین صاحب کے جو جانشین تھے ان کا نام تھا حسین خان لنگا۔ انہوں نے اپنی ریاست ملتان کی جو مغربی پٹی تھی اس کو محفوظ بنانے کے لیے دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے اوپر سوراب خان، دودائی اور فتح خان کو آباد ہونے کی ترغیب دی۔ اسی عرصے میں میر حاجی خان میرانی نے بھی دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے اوپر قبضہ کر کے جو ہے نا اپنے بیٹے غازی خان کے نام کے اوپر 1469 عیسوی میں ڈیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی۔ لنگاہت دور کے اندر سلطنت دہلی کے اوپر جب لودھی خاندان قابض تھا تو اس دور میں اسلام خان لودھی نے، تو اس دور میں اسلام خان لودھی ان کا جو ان کی قوم کا تھا، انہوں نے ان کی مدد کی۔ دہلی سے لودھی خاندان نے اس کی مدد کی اور اس نے ملتان کے جو جنوبی علاقے تھے سیت پور سے لے کر کشمور تک، اس کے اوپر اسلام خان لودھی نے قبضہ کیا۔ اور اپنی اوصاف کے حوالے سے اسلام خان جیسے وہاں پر اس ٹائم میں بادشاہت ہوتی تھی، اسلام خان انتہائی ایک بے وقوف، ظالم، جابر قسم کا ایک حاکم تھا، اور اس کی ان جملہ خصوصیات کی بنیاد کے اوپر اس کو ناہڑ کہا جانے لگا۔ ناہڑ، بعد میں اس کا نام جو تھا ان کو ناہڑ کہتے تھے، اور یہ ان خصوصیات کی وجہ سے۔ یہ مختصر سی یہ ایک ہسٹری ہے اس طریقے کے بعد، اس کے بعد سر یہ لیکن لودھی خاندان ناڑوں کو انہوں نے کیا تھا قبضہ اس کے اوپر، ہڑند اور داجل، یہ جو ہمارے 15ویں صدی میں نا اس کے چند قصبے بہت مشہور تھے، جن میں سے ایک مگڈوٹھا تھا جو موجودہ تونسا شریف کے اندر ہے، داجل تھا، ہڑند تھا اور چوٹی بالا۔ تو یہ داجل اور ہڑند کے اوپر ناڑوں نے جب قبضہ کیا تو غازی خان میرانی نے ان کو اپوز کیا، ان کو وہاں سے مار بھگایا۔ تو اس عرصے کے دوران میں غازی خان میرانی، یہ میں آپ کو پورا تھوڑا سا ایک سیٹ اپ بتا رہا ہوں، یہ علاقے صرف ڈی جی خان اور راجن پور نہیں ہے، ہم پورے ڈویژن ڈی جی خان کی بات کر سکتے ہیں۔ ڈویژن ڈی جی خان کے اندر مظفر گڑھ بھی آتا ہے، اس کے اندر ضلع لیا بھی آتا ہے، کوٹدو بھی اس میں شامل ہے، فتح پور ہے، یہ سارے علاقے غازی خان نے آباد کیے تھے جی۔ اور غازی خان کے اس دور کے اندر بڑی زبردست یہ ڈی جی خان کے اندر ترقی ہوئی، انہوں نے اپنے تجارتی تعلقات وہاں ایران تک بنائے، اور انہوں نے مختلف یہاں پر نہریں بھی ڈی جی خان کے اندر کھودی، جس سے ایک معاشی طور پر یہ ایک سٹیبل خطہ بن گیا۔ لیکن یہاں پر پھر جب ان لوگوں نے میرانی بلوچوں نے جب یہاں پر قبضہ کیا تو نادر شاہ نے 1700 کے اندر جب نادر شاہ اور مغلوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد محمود خان گجر نام کا کوئی بندہ تھا، اس کو یہاں پر گورنر لگا دیا۔ اس کے بھتیجے کو 1779 میں کہیں جا کر قتل کیا گیا۔ تو نادر شاہ کے دور حکومت ہی میں یہ تو ڈی جی خان پھر جب مغلوں کے اس میں آ گیا تو اسی دور کے اندر جب ناہڑ قابض تھے راجن پور والے حصے پر، موجودہ راجن پور، اس دور کا ان کو کہا جاتے تھے ہڑند اور داجل اضلاع۔ تو وہاں پر شیخ راجن نے
اس کو شکست دی، یہ ناڑو کو، یہ جو لودھی تھے، اور وہاں پر اسی سردار کے نام کے، اسی شیخ راجن کے نام پر وہ علاقہ بھی راجن پور میں اس کو کہا گیا۔ تو یہ ابھی آگے کی طرف بات لے آتے ہیں کہ راجن پور کا بلوچستان کے ساتھ جب یہ کنیکشن ہوتا ہے تو 1758 میں درانیوں نے جب یہ قبضہ کر لیا تو اس کے پھر گورنر ڈی جی خان کے اوپر یا اس خطے کے اوپر ڈائریکٹ کندھار سے منتخب ہو کے آتے تھے، وہاں سے بھیجے جاتے تھے۔ درانیوں نے 1819 سے 1821 تک کے درمیان میں یہ ہڑند اور داجل، یہ بڑے تاریخی دو شہر ہیں، راجن پور ڈسٹرکٹ کے اندر اس ٹائم ہیں۔ انہوں نے یہ جو ہے نا یہ علاقے جو تھے خان آف قلات کو دے دیے تھے 1758 میں، 1758 میں، سوری شاید میں وہ یہ سارے میں اقتباسات جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ چاچا اللہ بھائی گلزار کی اس کتاب میں بالکل ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر کہیں پر میری کنسسٹنسی ٹوٹ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ تو یہ 1758 میں یہ علاقے خان آف قلات کو درانیوں نے یہ ان کو دے دیے تھے، اور یہ علاقے 1827 تک خان آف قلات کے انڈر رہے، راجن پور کے یہ اضلاع۔ اس ٹائم تو ان کی جو جیوگرافک پوزیشننگ تھی اس طرح نہیں ہے جو ابھی موجودہ پنجاب کے اندر جو ضلع بندی کی گئی ہے۔ ہاں، میں مختصر کرتا ہوں کہ نیکسٹ کوشچن پہ آتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ وہاں کے جو بلوچ ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ سر یہ ہماری ایگزیکٹ تو میں تعداد نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو ڈی جی خان اور راجن پور دو ڈسٹرکٹ ہیں، یہ مکمل طور پر میں یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90 to 95% آبادی یہاں پر بلوچوں کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا فگر میرے ذہن میں آ رہا ہے، 2008 کی غالباً اسمبلی کے اندر یہ پنجاب میں سے 16 MN بلوچ تھے۔ جی، پنجاب کے اوورال پنجاب کا تو گزشتہ جو مرد و شماری ہوا تھا اس میں 2.5 کروڑ سے زیادہ تو آبادی بلوچوں کے شو کر رہے تھے اوورال پنجاب کے۔ تو ابھی سر یہاں پر بھی آپ نیئر اباؤٹ سر یہ آپ 40 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تک تو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جی، آپ لوگوں کا جو یہ موومنٹ ہے جو ابھی چل رہا ہے کہ جو آپ لوگ یعنی کہ اوورال بہت سی پارٹیاں ہیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پارٹی چوائس یا کہ پارٹی پروگرام کے، ہر ایک بلوچ کی ایشو کو لے کر نکل رہے ہیں یا یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں سر اسی تناظر یہ ایک تھوڑا سا یہ جو تاریخی پس منظر تھا یہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ میں اس سے پڑھ کر اس وجہ سے تھوڑا اٹک رہا تھا، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، ہماری اناؤں کے ساتھ کھیلا گیا، ہمارے لوگوں کی جو خواہشات کا شریعام قتل عام کیا گیا۔ رنجیت سنگھ نے یہاں پر اس کے بعد قبضہ کیا، رنجیت سنگھ کے بعد انگریز گورنمنٹ نے ڈیرہ جات پر قبضہ کیا۔ انگریز حکومت میں مختصر کر رہا ہوں، انگریز دور کے اندر جو تھا اس دور میں 27 نومبر 1946 کو نواب اکبر خان بگٹی، سردار دودہ خان اور جمال خان لغاری نے انگریز حکومت کو یہ خط لکھا کہ ڈیرہ جات اور مری بگٹی قبائل جو ہے نا یہ ریاست قلات کے ساتھ ان کا باقاعدہ طور پر ان کو وہاں پر شامل کیا جائے۔ اور اس خط کے جواب میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو محمد علی جناح ہیں انہوں نے بطور پہلے گورنر جنرل یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ڈیرہ جات اور مری بگٹی قبائل کی جو قانونی حیثیت ہے وہ جب تک یہ خود فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یہ کس سمت میں جائیں گے، ان کی قانونی حیثیت پہلے کی طرح برقرار رہے گی۔ یہ جو فیصلہ کن مراحل میں اس کو پنجاب میں شامل کیا گیا وہ 1 مارچ سر 1949 کو ڈیرہ غازی خان میں گورنر پنجاب سر فرانسس مودی نام کا تھا، اس کی سربراہی میں گرگا ہوتا ہے جس میں تمام سرداران شریک ہوتے ہیں، معتبرین شریک ہوتے ہیں، انتظامیہ شریک ہوتی ہے، اور اس جرگے کے اندر بھی یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ یہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع بلوچستان میں شامل ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد بغیر کسی قانون سازی کے، بغیر کسی اس طرح کی کوئی میٹنگ کے، وہی جیسے آپ پہلے بیان کر رہے تھے کہ ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فلسفے پر انگریز سے، کیونکہ پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور پنجاب کے جو شاطرانہ چالے چلنے والے جو اکابرین تھے وہ ہماری تاریخ کو سمجھ چکے تھے، انہوں نے زبردستی یہاں ہمیں بغیر ہمیں سے پوچھے اور ہم سے کنسلٹ کیے ہمیں پنجاب کا حصہ بنا دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی سارے یہ 1 منٹ میں آپ سے لوں گا، یہ ایک خط ہے ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کا، از سو اگنورینٹ
The real Baloch of tribal area is so ignorant that many of them do not don't know the name of holy prophet and certainly cannot repeat the kalma. سر یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ لفظ ہیں کہ یہاں کا بلوچ اتنا جاہل اور اجڈ اور گوار ہے کہ وہ کلمہ تک نہیں جانتا اور اپنے جو ہے نا حضور نبی پیس بھی اپان ان کا نام بھی نہیں جانتا. اس حد تک ہمیں جو ریاستیں جو کالونائز کرتے ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں نا. ابھی آسٹریلیا پہ جو برطانیہ نے کیا تھا، اس نے آخر وہاں تو قانون ہے نا ان کے پاس، ایسا تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کی جو کالونائز سسٹم ہے، کالونائزر جو پاکستان ہے اس کو تو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہو نا. تو وہاں تو ایسا ہے کہ وہ بھی یہی لاجک دے رہے تھے کہ یہ جو ایب اوریجنیز ہیں، جو فرسٹ نیشن ہے آسٹریلیا کے، وہ جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، زمین کی رائٹس نہیں جانتے، زندگی کی رائٹس نہیں جانتے. وہ تو ظاہر تعریف تو نہیں کرے گا نا بلوچ کو جب وہ کوئی ڈیوائڈ کر رہا ہے یا اس پہ حملہ کر رہا ہے. وہ انہوں نے ابھی یہی دیکھے نا، یہ جب تاریخی آئینی حیثیت کی بات کرتے ہیں پنجاب کے موجودہ سیٹ اپ کے اندر، ابھی میں یہاں پر آتا ہوں، یہاں پر جب بات آگے چلتی ہے تو یہ جو سنڈے من واقعات ہیں، ابھی ان کے بارے میں اس ڈپٹی کمشنر صاحب کی کیا رائے ہیں؟ آپ نے سارے کے سارے ورڈ ٹو ورڈ اس لیٹر کے اندر دیکھا. وہ ان کو بھی تو کوئی خاص القابات سے نہیں نواز رہا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس حد تک تو سچ ہے اپنی جاگیریں بچانے کے لیے، اپنی یہ کانسٹیچوئنسیز میں حکومت کرنے کے لیے اس حد تک یہ گر گئے کہ انہوں نے ہماری اناؤں کے، ہماری ثقافت کے، ہماری آئیڈینٹی کا سودا کیا. سر یہ پنجاب سے ہم شکایت بعد میں کریں گے، پہلے یہ جو سنڈے من واقعات ہمارے اوپر مسلط ہیں، میں تو تقریباً یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ کے کوئی 70 سے اوپر % جو مسائل ہیں ان کی بنیادی جڑ یہ جو پے رول کے اوپر موجود ہیں، یہ ہمارے اپنے بن کر آتے ہیں اور ہمیں لوٹتے ہیں اور ہمارا استحصال کرتے ہیں. یہ کون لوگ، مطلب ٹرائبل سر یہ لوگ میں یا سردار وہی جو فیک نمائندہ، یا ٹرائبل لوگ کون؟ سرداروں سر کی میں سرداروں کی بات کر رہا ہوں سر. اچھا، ٹرائبل چیفز کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہیں کہ بلوچستان یا بلوچوں کی جو نواب ہیں یا سردار ہیں، سردار پسماندگی کا وجہ سرداروں کی وجہ سے ہے یا نوابوں کی وجہ سے ہے؟ سر میں 100% ایشورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اس کی میں لاجک یہ دوں گا کیونکہ یہ طاقت کے مرکزوں میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک، یہ چاہے پنجاب کے قبائلی معتبرین اور سرداران ہوں یا بلوچستان کے سرداران ہوں، یہ کسی نہ کسی حیثیت سے طاقت کے مرکزوں میں رہے ہیں. ڈی جی خان سے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہا ہے، راجن پور سے وزیر اعظم پاکستان رہا ہے، اور ابھی توسہ شریف سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی جو ہے نا ایک بلوچ ٹرائبل چیف ہے. تو یہ 100% میں اس چیز کا ذمہ دار ان سردار صاحبان کو سمجھتا ہوں. جی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100% سردار ہیں کہ جو ترقی کو روکتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کرنے نہیں دیتے ہیں، تو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ پاکستانی اسٹیٹ سرداروں سے کمزور ہے، سردار ان سے طاقتور ہیں کہ اس کو کرنے نہیں دیتے ہیں نا؟ نہیں سر، میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پھر اوپر جا کر ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں نا. ان کے لیے یہاں پر یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بلوچ کو علیحدہ ڈیل کریں، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر ان قبائلی معتبرین کو ڈیل کر لیتے ہیں. اور ان ریٹرن ان کی ابھی ایک ہمارے ایریا میں، پتہ نہیں بلوچستان میں کیا ہے، پنجاب کے ایریا میں ایک ہے بارڈر ملٹری پولیس، BMPO میں اس کو کہتے ہیں، جس کے جتنے بھی عہدیدار ہیں بڑی پوزیشنز کے اوپر، وہ یعنی تمام قبائلی سرداران کے اپنے بلڈ ریلیشن والے، بھائی ہے، کزن ہے، چاچا ہے، ماما ہے، وہ ریاست کی تنخواہ لیتے ہیں لیکن ان کی پرائیویٹ ملیشیا کے طور پر کام کرتے ہیں. اور یہ اوپر من جیسا بھی پنجاب کی اندر جو بھی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، استحصال، ہم جو آوازیں اٹھاتے ہیں، یہ ہماری ساری چیزیں نمائندے بن کر جاتے ہیں، بیچ کر آ جاتے ہیں. ان ریٹرن ریاست ان کو، یہ علاقے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہیں، یہ ریاست کے اندر ریاست ہیں، اور جن کے اوپر یہ حکومت کرنے والے یہ سرداران صاحبان ہیں. تو کمزوری کس کی ہوئی؟ ریاست کی نا، کہ ریاست میں اگر طاقت ہوتی تو اس کے اندر اسٹیٹ نہیں ہوتا. ریاست اگر نہیں چاہے تو سردار پل نہیں سکتا. سرداروں کو کس نے پاور دی ہے، کس نے انرجی دیا ہے نا؟ بالکل سر، بالکل. اصل وجہ تو یہی ہے نا، جو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو بیسک سے وہ مسئلہ جہاں سے آتا ہے اس پہ نظر رکھنے کی بجائے ہم اپنے کو دوش دیتے ہیں نا. تو اگر ریاست پاورفل ہو، ریاست کے پاس طاقت ہو، نہ کسی سردار کا مجال ہے کہ وہ ترقی کے سامنے روکے، نہ کسی طالبان کا، نہ کسی دوسری پاور کا. ریاست کی اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، زندگی کی بنیادی ضرورتیں نہیں دے سکتا.
تو سردار بھی آتے ہیں، ملا بھی آتے ہیں، مذہبی بھی لوگ بھی آتے ہیں، جگہ خالی چھوڑتے ہو، اسپیس دیتے ہو تو بن جاتے ہیں نا۔ سر میرے آپ کی بات بالکل جائز سمجھتا ہوں، صحیح بات آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کو تھوڑی سی میں نے ایک ہسٹری بتائی، یہ تو ریاست پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ ریاست کے یہ پے رول پر موجود ہے، یہ تو ہر آنے والے ہمراہ آور کے پے رول پر رہے۔ جی صحیح کہتے ہیں آپ، ظاہر ہے وہ ہر ایک کو الگ الگ سے ڈیل نہیں کر سکتا، یا ہر یہ تو پاکستان ہوتا تھا یا انگریز ہوتا تھا تو وہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے نا، آپ کے جو یوز کرتے ہیں، اگر اپنے لوگ یوز نہ ہوں، استعمال نہ ہوں، تو اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں توڑ سکے، کمزور کر سکے۔ تو جی میں آپ سے بالکل سر، ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آپ لوگوں کا جو موومنٹ ہے چل رہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک ایز اے صوبہ بلوچستان میں آنا چاہتے ہیں، تو کیا لاجک دے رہے ہیں آپ کے پنجاب کو چھوڑ کر ابھی بلوچستان میں آ رہے ہیں؟ تو ریزن کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ سر اس حوالے سے ایک 7 دسمبر موومنٹ کے نام سے کافی عرصے سے ایک تحریک چلی آ رہی ہے، جس کا ایجنڈا یہی رہا ہے، جو بیسیکلی بلوچستان کے بلوچ عوام اور پنجاب کے اندر رہنے والے بلوچ عوام، خصوصاً ڈی جی خان اور راجن پور کے، ان کے بیچ میں کچھ سوشل بانڈنگ ہونی چاہیے، سوشل بانڈز کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو 7 دسمبر سے چلتی چلتی یہ تحریک ابھی یہاں پر گراؤنڈ کے اوپر نیشنل پارٹی بھی کام کر رہی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی بھی کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ ایک پیچھے ماضی میں ایک تمام تنظیموں نے، سیاسی پارٹیوں نے ایک متفقہ بلوچ توار کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، اس کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا۔ ابھی وہاں پر ایک اور بلوچ راج کے نام سے بھی ایک پولیٹیکل نوجوانوں کی ایک اسٹرینتھ وہاں پر موجود ہے، وہ بھی یہی مطالبہ رکھ رہے ہیں، اور بی ایس او کے نوجوان بھی ہیں۔ سر ہمارا مطالبہ سمپل ہے، ہم پورے پاکستان کے اندر قومی اکائیوں کی ازسر نو تشکیل کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی مانگ رہے ہیں۔ جب تک مجھے میری شناخت واپس نہیں ملے گی تو یہ ساری سیاست اور یہ ساری چیزیں بعد کے ایشوز ہیں۔ جب ہم تاریخی طور پر جغرافیائی حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنی زبان کے حوالے سے، میں سریکی بولتا ہوں لیکن مور دین جو ڈی جی خان اور راجن پور کی 60% آبادی ہے وہ بلوچی سپیکنگ ہے، بلوچی زبان بولتے ہیں وہ، تو اپنی زبان اور سب سے بڑھ کر نسل کے حوالے سے ہم بلوچستان کے بلوچ قبائل کا حصہ ہیں، ہم آج بھی ان کا حصہ ہیں، کل بھی۔ یہ وقتی اور یہ جو انتظامی لکیریں ہیں یہ ہمارے خونی رشتوں کو ہم ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ قومی اکائیوں کی ازسر نو تشکیل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انٹرنیشنل جو، پہلے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنا یہ حق جتاتے ہیں کہ ہمیں شامل کیا جائے۔ اگر یہ جو انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو ہم انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ سائنسی طور طریقے ہیں سیاست کے، تو ہم ریفرنڈم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہمارے ڈی جی خان راجن پور کے ان اضلاع کے اندر ریفرنڈم کرایا جائے۔ اگر یہ لوگ بلوچستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی جمہوری ریاست اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر عوام کی رائے کو مقدم ٹھہرایا جانا ضروری ہے۔ جی آپ میں دوسری بات ہے، میں آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ سرگرم ہیں ہر وقت، میں ایک رائے آپ کی لینا چاہتا ہوں کہ ایک گیپ ہے جو کوہ سلیمان سے لے کر گوادر تک پہنچتا ہے، ایون کہ کوئٹہ تک، یہ جو زبانوں کے بیچ میں جو ڈیوائیڈ ہے، جو ہر چیز کی جو اتنی دوری ہے، اتنی تقسیم ہے، تو یہ فاصلہ، یہ گیپ، یہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اتنی جغرافیائی حوالے سے اتنے دور نہیں ہے اور باقی حوالے سے بھی ہم بہت دور ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کیا ریزن ہے اس کی وجہ سے؟ سر یہ ابھی ایک تو یہ میں واضح کر دوں، پورے میری حد تک بھی جتنا بھی یہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے کیا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے نوجوانوں نے کوشش کی ہے کہ یہ تمام علاقوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ پولیٹیکل پارٹیز کی حد تک اگر میں بات کروں تو وہ اس حد تک تو اپنے آئین کی حد تک تو خیر بات رکھتی ہیں، لیکن عملی طور پر کبھی کبھی یہ ایک سال میں 2 سال میں کوئی ایک توسا میں ڈی جی خان میں جلسہ ہو جاتا ہے، وہاں پر بلوچستان سے کوئی قیادت آ جاتی ہے، شمولیت اختیار کر لاتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر اس چیز کو جس سے مومنٹم دینے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے، اور اگر کبھی وہاں سے کوئی قیادت آتی ہے، لیڈرشپ آتی ہے، تو یہاں توسا اور ڈی جی خان میں آ کر وہی استحصالی طبقات، وہی سنڈے من باقیات انہی سرداروں کے ساتھ پیچ اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے ان سوشل بانڈز کو کمزور کرنے کی بنیادی وجہ ہے سر۔ جی آپ نے ایک بات کی پہلے سے کہ ہم قومی اکائیوں کی ازسر نو تشکیل کی بات کرتے ہیں، آپ جی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، اس کے یعنی کہ ورکر بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں،
اور آپ کا نظریہ بھی ان کے ساتھ ہے، اس کے پارٹی سے ہیں. یہ آپ لوگوں کے جو پارٹی چیئرمین تھے ڈاکٹر مالک نے، اس نے بھی کئی مرتبہ اسٹیٹمنٹس میں یہ دیے ہیں، اور یہ باتیں بھی یعنی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی یہی سلوگن بھی دے رہے ہیں، یہ جو دے رہے تھے. بلکہ BSO کے زمانے سے کہ راجن پور سے لے کر DG خان بلوچستان ایک نعرہ تھا، پر یہی جو نیشنلسٹ تھے اسمبلیوں میں آنے کے لیے اس وقت ان لوگوں نے یہی بات کی کہ اثر نو قومی حد بندی کی بات کی، تشکیل کی بات کی. مگر اسمبلی میں آج تک نیشنل پارٹی نے، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسی قرارداد، کوئی بھی ایسی مطالبات اسمبلی میں کیوں پیش نہیں کیا گیا ہے؟ سر یہی بات تو میں ابھی کر رہا تھا. ارسپیکٹو میری پارٹی سمیت کسی بھی پارٹی نے، ہم بارہا، ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ کسی انڈیویجول میٹنگ کے اندر ہم اپنی قیادت سے بات کرتے ہیں، وہ وہاں پر ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی بہرحال اپنے منشور کی حد تک یا باقی باتوں کی حد تک تو ہمیں بھی یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ ہم اس موومنٹ کا بڑھ چڑھ کر حصہ رہیں، اور جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو انڈیویجول حیثیت میں یا پارٹی کی حد تک تو ہمیں زبردست سپورٹ رہی ہے. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے. نیشنل پارٹی سمیت جتنی بھی پارٹیوں کی حکومت بلوچستان میں رہی ہے، اسمبلی کے اندر ابھی تک کوئی ایسا خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوئی. اس بات کے اوپر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے. ابھی بلوچستان نیشنل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کم از کم جو ہے نا، جب ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک اور ٹریجڈی بھی ہوتا ہے. جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کا حصہ بننا ہے، تو ان کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ تو بلوچستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یا آپ ون سائیڈڈ اپنی ایک بات کر رہے ہیں. تو ہم ان کو وربلی تو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی وہاں کی قیادت ہمارے ساتھ ہے، لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے، ان کے منشور کا حصہ ہے، آئین کا حصہ ہے. تو نیکسٹ ان کا سوال بالکل سیم یہی آپ والا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ DG خان اور راجن پور پر کلیم کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا حصہ ہو، تو ان کو کس نے روکا ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر کوئی بل لے آئے؟ تو اس چیز کے اوپر مجھے بالکل اپنے بھی میرے تحفظات ہیں، اور میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور موومنٹ ہے، ہم لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کدو کا کبھی سرائیکستان کی جو بات کرتے ہیں، جو بلوچ آیا، یہ کون بلوچ لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو الگ پانچویں صوبے کی مطالبہ کر رہے ہیں، یا یہ بھی بلوچستان میں کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی موومنٹ ہے آپ لوگوں کا جو سرائیکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ سر سرائیکستان کی بیسیکلی جب آپ 60s کی دہائی میں جائیں تو میر غوث بخش بزنجو صاحب اور میر گل خان نصیر صاحب کے جب دور کے اندر ان لوگوں نے اس خطے کے اندر ایک قوم موجود تھی جو ابھی ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی ہے، جو ایک صرف لینگوسٹک بنیاد پر جو بات کر رہے ہیں. بہرحال ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم ان کو قوم بھی تسلیم کرتے ہیں. تو ان کو یہ تشخص دیا کہ آپ سرائکی ایک علیحدہ خطہ ہو، آپ کا کلچر اور چیزیں باقی اپر پنجاب سے نہیں ملتی. تو یہ ملتان ڈویژن ہو گیا اور باولپور ڈویژن ہو گیا، یا اس کے کچھ اور اضلاع کو ملا کر وہاں پر ایک تحریک موجود ہے جو پنجاب سے علیحدہ ہو کر سرائکی صوبے کی ایک اور صوبہ چاہتے ہیں جس کا نام وہ سرائکستان رکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی کچھ انتظامی حیثیت میں کچھ جنوبی پنجاب میں کچھ ایک بات بھی چل رہی ہے. تو یہاں پر ہمارا اپنے اس مظلوم اکائی سے، یہ بھی مظلوم ہے، یہ سرائکی جتنے بھی اضلاع کی بات کر رہا ہوں یہ انتہائی مظلوم ہے، یہ ہماری طرح ہیں، ہم ایک ہی خطے کے اوپر رہتے ہیں، ہم ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ بھی ہماری طرح مظلوم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک شناخت ملنی چاہیے، لیکن ایک جگہ پر ہمارا تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف آ جاتا ہے. وہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور پر بھی اپنا کلیم ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو بھی سرائکی صوبے کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سپیس تھی. سپیس کبھی بھی خالی نہیں رہتی، وہ فل ہونا ہوتا ہے اس کو، وہ فل ہوتی ہے. یہ سپیس بنی بلوچستان سے جو پولیٹیکل قیادت تھی اس نے DG خان اور راجن پور کے اقوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا اس حد تک، جس کی وجہ سے یہ سپیس کریٹ ہوئی. اور سرائکی سپیکنگ بلوچ اس پوری کی پوری تحریک کی جو قیادت کر رہے ہیں وہ تقریباً لوگ وہ بلوچ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچ ہیں وہ. ابھی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوری کی میں نے بات کی، فاصلے کی، آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہو، پڑھے لکھے ہو، ہر حوالے سے آپ لوگ سمجھتے جانتے ہو،
تو آپ لوگوں جو یوتھ ہے وہاں کا جنریشن ہے یا بلوچی حوالے سے یا کہ بلوچ کلچرل حوالے سے یا اکیڈمک کوئی کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پھر یہ احساس ہو کہ ہم اپنی زبان نہیں جانتے ہیں یا پڑھنا لکھنا یا کوئی اکیڈمک کام یا لٹریری؟ سر بہت زیادہ حد تک ابھی جو ہماری نوجوان یوتھ ہے اس کے اندر یہ شعور حد سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ بلوچستان کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، بلوچی ابھی کل پرسوں بھی توسہ شریف کے اندر ایک منگڈوٹھا جو ہے وہاں پر ایک میلہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک بلوچی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، ادبی تنظیمیں بن رہی ہیں۔ اور جو بلوچستان کے اندر پنجاب کے اندر جتنی بھی اسٹوڈنٹ کونسلز ہیں ان کے ساتھ سارے بلوچ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے جہاں پر وہاں کی پولیٹیکل جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹینڈ لیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ڈی جی خان اور توسہ شریف سے اسی شدت سے آواز نکلتی ہے۔ پہلے تو کم تعداد میں لوگ نکلتے تھے، لیکن ابھی ایک زبردست اسٹرینتھ کے ساتھ اسی تعداد میں جیسے لوگ کوئٹہ میں نکلتے ہیں، جیسے تربت کے اندر لوگ نکلتے ہیں، گوادر کے اندر لوگ نکلتے ہیں، اسی تعداد کے اندر ڈی جی خان اور راجن پور میں بھی لوگ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے اور وہاں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے، سالیڈیرٹی کے حوالے سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ ابھی ریسنٹلی حیات بلوچ کا انسیڈنٹ ہے، اس کے پہلے وہ ایک بلوچ کلثوم بلوچ کیا نام تھا ان کا، وہ شہید کیا گیا تربت میں، وہ واقعہ تھا، برمش کا ایشو تھا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اور دیگر ایشوز بلوچستان کے اندر ہوتے ہیں تو یہاں سے آواز آتی ہے سر، اور اسی اسٹرینتھ اور طاقت کے ساتھ آتی ہے جیسے بلوچستان سے آتی ہے۔ یہ ایک خوشائن بات ہے۔ منتور ڈاکٹر صاحب، تھینک یو آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، ہمارے سامعین کو ڈی جی خان کے بلوچوں کے بارے میں اور اپنی موومنٹ کے بارے میں آگاہ کی، شکریہ آپ کا۔ شرمندہ شما گوشدار گئے تھے اور چارہ گئے تھے کہ مروچی معابر حال کا گئے تھا ڈی جی خان نے ہما بلوچانی کہ آ شب وتی سردگار سر نشتگ بلے وطرہ بگندے کہ مردم وتی جاگہ ہے تہا کہ درآمد وطرہ کے فیل کا یا ماری بڑا آج زندگی سک بعض ابیت بیتے ہیں بلے گپ ایشیں کہ بلوچ چیا درآمد بھی چکیں بلا ہیں فاصلے ان چکیں بلا ہیں ڈسٹینس کہ بلوچستان ہمیں پاکستانی قبضہ ہے بلوچستان تہا کہ آستیں کہ زبانانی دوری یا کہ اکیڈمک ادارہانی دوری یا کہ سیاسی دوری یا کہ سور و سانگ بند روگ و آہاگے چشیں خاص نزدیکی نیستیں بگندے ہمیں چیزاں اگر محکم بداراں گوڑا وتی کرو گورے بلوچ کو یکی دنیا کنیکٹ اور نشت بود کرد کنا۔